الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پیکیجز کا زمانہ ہے اور ہم سنتے ہیں کہ آج مثلا کسی جو ٹیلی فون اور سیل فونز کی کمپنیاں ہیں تو فلاں کمپنی کا یہ پیکیج چل رہا ہے اور فلاں کمپنی کا یہ پیکیج چل رہا ہے۔ اس پیکیج میں مختلف آفرز کی جاتی ہیں کہ ایس ایم ایس اتنے کر سکتے ہیں اور کالز اتنے کر سکتے ہیں اور نیٹ پیکیج یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ہمیں مختلف پیکیجز دیے ہیں، اور ان پیکیجز کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا ہی ایک ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک عمل ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بہت سارے وعدے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ فرماتے ہیں۔ مثلا یہ استغفار، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا وعدے کرتا ہے اور کیا پیکیج دیتا ہے، اسے ہم استغفار کا پیکیج کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دو پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور ویسے عموماً بھی استغفار کی دعوت دی ہے، لیکن دو جو پیغمبر ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کہی۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی تو کیا فرمایا؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں اس دنیا کا بہترین متاع اور اس دنیا کا بہترین جو زندگی کا سامان ہے وہ عطا کرے گا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضل کو اور ہر نیکوکار کو اس کی نیکی کے مطابق اجر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی قرآن نے اس کو بھی نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش چاہو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ اس بخشش کے نتیجے میں اور اس استغفار کے نتیجے میں تم پر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اب غور کیا جائے تو اس ایک عمل استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 9 چیزوں کے وعدے کر رہا۔ اب دیکھیے کتنا آسان کام ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یا صرف اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 9 وعدے کر رہا ہے۔ اس ایک عمل کے نتیجے میں جو پیکیج دیا جا رہا ہے اس کے 9 فوائد ہیں جو انسان کو مل رہے ہیں۔ پہلا فائدہ متاع حسن، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو متاع غرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ دنیا کی زندگی انتہائی حقیر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو استغفار کرے گا، جو مجھ سے رجوع کرے گا، میں اس دنیا کو اس کے لیے اچھا بنا دوں گا، میں اس دنیا کو اس کے لیے متاع حسن بنا دوں گا۔ وہ اس دنیا سے لطف اندوز ہوگا، وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائے گا، متمتع ہوگا، اس کو انجوائے کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی کو میں اس کے لیے انجوائیبل بنا دوں گا، اس دنیا کی زندگی کو میں اس کے لیے پر لطف بنا دوں گا۔ آگے فرمایا الی اجل مسمی، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دوں گا۔ اس کی دنیا کی زندگی اس کے لیے آسائش والی زندگی، نعمت والی زندگی، آرام والی زندگی بنا دوں گا۔ تیسری بات، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دیا جائے گا، یعنی نیک کام کرنے والے کو اس کے نیکی کا اجر دیا جائے گا، اور یہ اجر اس دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور اس کے آخرت کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تیسری چوتھی بات یہ کہی گئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن پھر اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوا، وہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہوا، اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غفار ہوں، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں،
اور میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور سورہ فرقان میں تو آتا ہے کہ نہ صرف گناہوں کو بخش دوں گا بلکہ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ نامہ اعمال میں جو گناہ تھے انہیں مٹا دیا، لیکن جگہ خالی نہیں رکھے گا بلکہ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے گناہوں کے بخش دینے کا، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے۔ پانچویں بات یہ کہی گئی اور وعدہ یہ کیا گیا کہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ اب ہمارے رزق کا، ہمارے ماحول کا، موسموں کی سردی گرمی کا، اس پوری دنیا کی حیات اور زیست کا انحصار وہ وقت پر ہونے والی بارشیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہیں بر وقت اور وافر مقدار میں تمہاری ضرورت کے مطابق بارشیں دوں گا اگر تم استغفار کرو گے۔ تمہیں مال دوں گا، مال کے حوالے سے تمہیں میں مجبور اور مقروض نہیں چھوڑوں گا، مال کے حوالے سے میں تمہیں کسی کا دست نگر نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہیں غنی کر دوں گا۔ اور ساتویں بات یہ کہی گئی میں تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ضعیف اور ناتواں نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہاری خواہش اولاد کی ہے تو تمہیں اولاد دوں گا، اور تمہارے لیے باغات اگاؤں گا۔ آٹھواں وعدہ یہ ہے کہ تمہارے لیے کھیتیاں اور باغات اور فصلیں اور زرخیزی وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور نوواں وعدہ یہ ہے تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے اریگیشن کا سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو گویا ایک تم استغفار کرو گے، میری طرف رجوع کرو گے، میری طرف پلٹ کر آؤ گے، دنیا کی نعمتوں کے دروازے میں تم پر کھول دوں گا، اور اخروی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دوں گا، اور اس دنیا کو تمہارے لیے پر لطف اور انجوائیبل بنا دوں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک استغفار کے اس عمل سے کتنا بڑا ایک پیکج اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کے استغفار کرنے والے بندے بن جائیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے بندے بن جائیں، اس کی طرف توجہ اور اس کی طرف توبہ اور لوٹنے والے بندے بن جائیں، تاکہ ان تمام وعدوں کے ہم بھی ان وعدوں کے مستحق ٹھہریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔